اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، 10 محرم کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی فضیلت والا اور اہمیت والا دن ہے، کیونکہ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت نوش فرمائی اور اپنے نانا کے دین کو بچایا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، 10 محرم کے دن کا آج میں ایک بہت ہی طاقتور عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ وظیفہ بالخصوص رزق کی فراوانی کے لیے ہے، رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ سارا سال آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ لیکن وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، کیونکہ 10 محرم بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اب رب کو راضی آپ نے کیسے کرنا ہے؟ توبہ استغفار کر کے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سارے سمندروں کا پانی، سارے دریاؤں کا پانی، ساری ندی نالوں کا پانی اگر اکٹھا کر کے جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو وہ آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑکے گی۔ لیکن انسان کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو وہ آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے 10 محرم والے دن کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب آپ 313 سے زائد پڑھ لیں تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ ہم لوگ تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن سب سے بڑی خوش قسمتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو نبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ 10 محرم کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اذان مغرب سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنے کچن تک جانا ہے۔ اب یہ عمل ضروری نہیں کہ میری محترم مائیں اور بہنیں کریں، میرے بھائی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے جانا ہے تاکہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ جب آپ کچن کے قریب پہنچ جائیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں کچن کے اندر رکھنا ہے، پھر آپ نے اپنا بایاں پاؤں کچن کے اندر رکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ الصمد، یا رزاق، یا وہاب، یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اللہ الصمد، یا رزاق، یا وہاب، یہ ایک ہو گیا۔ اللہ الصمد، یا رزاق، یا وہاب، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ
اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں اور پھر کچن میں موجود تمام چیزوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ سارا سال آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اس عمل کو آزمائش کے طور پر ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس نیت سے یہ عمل کرنا ہے کہ میں یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیا۔ یہ گمان نہیں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، بلکہ یہ گمان رکھ کر پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیا، کیونکہ اللہ رب العزت تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے اسی نیت سے کرنا ہے جو نیت میں نے آپ کو بتائی، پھر انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کیسے آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے کیسے وسیلوں کو پیدا کر دے گا اور ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود بھی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے در پر آ کر تو دیکھ، نظریں جبھی جھکا کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا۔ اب آپ خود سوچے کہ کمی کس کے اندر ہے۔ ہم لوگوں کے اندر کمی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر طریقے سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور نوازتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے۔ 10 محرم کے دن وظیفہ پڑھنے کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، اس طریقے سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں اور اس کے بعد اس کے اثرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگلے سال پھر جب 10 محرم آئے تو اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ سارا سال آپ کے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی اور سارا سال آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل 10 محرم کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، ان کے قتل میں شامل ہوئے یا پھر جنہوں نے ان کے قتل میں مدد کی، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام مسلمانوں کی بے شمار لعنت۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔